کہ یا رسول اللہ یہ کب سے دیکھنے لگے لوہے محفوظ کا؟ ہمیشہ سے؟ کیا ضرورت تھی مسجد میں بیان کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ تاکہ مسلمان سمجھے کہ صحیح طور پر قرآن کو وہ جان اور سمجھ سکتا ہے جو اس قرآن کا مطالعہ کر لیتا ہے جو لوہے محفوظ پر ہے. یا تم سمجھو گے قرآن کہ تمہارے سامنے رفتہ رفتہ قرآن ہے. اب جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں 12 سال قرآن مجید مکے میں نہ 12 سال 5 مہینے 13 دن تک قرآن مکے میں نازل ہوا اور 9 سال 9 مہینے اور 9 دن تک مدینے میں نازل ہوا. 19/30 حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہوا اور 11/20 حصہ قرآن کا مدینے میں نازل ہوا. آج کوئی نہیں بتا سکتا. یہ سب وہ بتا گئے جو قرآن سے واقف تھے. صلوات بھیجتے محمد اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ان کی آیتوں کو لکھ لو، یاد کر لو اور لکھ لو. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مکے میں بھی قرآن لکھایا اور مدینے میں بھی قرآن. 14 نام ملتے ہیں کاتبین وحی کے جن کو اجلاء علماء اہل سنت نے تسلیم کیا کہ یہ 14 شخصیتیں رسول اللہ کے ساتھ رہتی تھی جن سے رسول اللہ لکھاتے تھے. اب ہو سکتا ہے 14 ہی پڑھے لکھے ہوں. صلوات بھیجئے محمد اور دیکھیے جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ان میں جو لوگ یہ لوگ ہیں جو ادا کے خلاف ہیں اور رسول اللہ کی عظمت کے خلاف ہیں اور نورانیت کے خلاف ہیں. یہ بھی جن کو مانتے ہیں ان کا شرف بیان کرتے. امیر شام معاویہ کے لیے کہتے ہیں سب کاتبین وحی میں تھا. کبھی آپ کہتے کتابت ہوئی نہیں نبی کی زندگی میں اور کبھی آپ کہتے کاتبین وحی میں تھا. یعنی معاویہ کا سب سے بڑا شرف جو مسلمان بیان کرتے ان کے طرفدار وہ یہ بتاتے کہ کاتبین وحی میں تھا، یعنی قرآن لکھتا تھا نبی کے ساتھ ساتھ. اب پتہ نہیں باپ اس سے خوش تھا کہ خبا تھا. صلوات بھیجئے محمد وآلہ. یہ غلط بات ہے. صلوات بھیجئے جناب محمد وآلہ. گزارش یہ ہے کہ جس کے قہر و غلبے کو آپ یہ کہہ کے مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرف یہ تھا کہ کاتبین وحی میں، تو میں ایک ہی بات پوچھنا تھا. اگر کسی کاتب وحی کا مقابلہ غیر کاتب وحی سے ہوتا تو آپ کو زیب دیتا تھا کہ ہم ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں، اس لیے عظمت کرتے ہیں، ان کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ یہ کاتبین وحی میں تھے. اور آپ جن کو مان رہے ہیں وہ کاتبین وحی میں نہیں تھے، کاتب وحی تھے. تو قرآن کی عظمت ثابت ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی قرآن لکھے تو وہ خلیفہ رسول بن سکتا ہے. تو آج تاج کمپنی تو بنی سکتی ہے. صلوات بھیجئے محمد آج کے جو کاتب خوش ہیں کیونکہ آج کی بات نہیں ہے. نبی کی زندگی میں لکھتے تھے. کب لکھتے تھے؟ کہ جب آیت نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ آیت سناتے تھے تب لکھتے تھے. لکھنے کا یہ شرف ہو کہ امیر بن جائے شام کا، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر جو پیدا ہو کے نبی کو قرآن سنائے امیر وہ بھی بنے گا. فرق ہے کوئی شام کا امیر ہو کے رہ جائے گا، کوئی مومنین کا امیر ہو جائے گا. محمد ایک اور سے آواز دے محمد
نقل کیا کہ کتابت وحی پر اتنی تقریریں، توجہ تھا کتابت وحی پر کہ وحی کے کاتب تھے، شرف تھا. تو اگر وحی کی کتابت شرف ہے تو قرآن سنانا اور وہ بھی قبل نزول سنانا. صاحب نے رسالہ لکھا ہے، نام نہیں لوں گا. جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تو علی نے سنایا کیسے؟ اس کے جواب میں کل مجلس پڑھ چکا. مبارک رات میں نازل ہوا، ماہ رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور اس طرف کہتے ہیں کہ 12 برس 5 مہینے 9 دن مکے میں نازل ہوا، اور 9 برس 9 مہینے 9 دن مدینے میں نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ 1 رات میں نازل ہوا. توجہ ظاہر ہوگا، وہ تو آپ ہی نے بتایا کہ لوح محفوظ پر. تو آپ قرآن پڑھتے ہیں جب تاج کمپنی چھاپتی ہے تب. صلوات ہے محمد اور علی پڑھتے تھے وہ قرآن جو لوح محفوظ پر لکھا تھا. تو اب سمجھے حسنین کے لیے کیوں سب نے کہا، اور کسی نے دم نہ مارا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے کہا دیکھو میرے ان بچوں کو کہ یہ میرے دونوں بچے بچپنے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. آپ سمجھے نہیں رسول کیا کہے. اب کبھی علی کی تلاوت قرآن کا انکار نہ کرنا. صلوات ہے محمد انکار نہ کرنا. تو قرآن لوح محفوظ بنا دیا، پھر رفتہ رفتہ جستا جستا قرآن نازل ہوتا ہے. اب آ رہی ہے گفتگو منزل پہ. صلوات ذرا باآواز بلند ہے. علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں بھی تحریر فرماتے، اور اتقان فی علوم القرآن میں بھی، اور محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں تحریر فرماتے کہ یہ بات اصحاب کی زبانی تاریخ سے مسلمہ ہے، مسلمہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں کہ علی ایک بات میں منفرد تھے تمام اصحاب میں. اور وہ بات یہ تھی کہ علی نے تنہا پورا قرآن لکھا. صلوات ہے محمد اور نبی کی زندگی میں لکھا، اور لکھ کر نبی کو سنایا اور نبی سے تصدیق لی. اس کا مطلب یہ ہے جب کعبے میں پیدا ہوئے تو پڑھ کے سنایا اور بعد میں لکھ کے سنایا. تو بھائی وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کو کعبے میں قرآن سنایا. یہ لکھ کے دکھایا تو کیا دیکھا نبی نے؟ کہتے ہیں کہ احاد میں علی، منفرد ہے علی تمام اصحاب میں کہ پورا قرآن لکھ کے نبی کو دکھایا، اور نبی نے تصدیق کی کہ قرآن ہے. اما جب نبی پڑھے ہی نہیں تھے تو تصدیق کیا ہے؟ محمد ایک اور سے آواز دے دیجیے. پڑھ ہی نہیں تھے تو کیا سوال ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آخر کی آیتیں رہ گئی آخر زمان کی. تو علامہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا لکھتے ہیں اسی کے لیے علی نے کہا تھا وفات نبی کے بعد کہ دوست پر چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو مکمل نہیں کروں. اور وہ قرآن علی نے مکمل کیا، اور مکمل کر کے اونٹ پر بار کیا، اونٹ کے اوپر لکھ کے بار کیا. یعنی اتنا تھا کہ تنہا اٹھا کے لا نہیں سکتے. اونٹ پر رکھ کے آئے خلفاء کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی، اور کہا دیکھو یہ قرآن میں نے مکمل کر دیا.
قرآن میں نے مکمل کر اسے لے لو تاکہ جو بھی عمل کرو وہ مطابق قرآن ہو۔ اب آپ بتائیے، آج جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کل مولا ان سے کہہ رہے ہیں، تو آپ آج جو کچھ ہم کو کہہ رہے ہیں وہ سب ریباؤنڈ ہو کے محمد ادھر جا